بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ جہاں چھوٹوں کی زبانیں بڑی ہو جائیں وہاں بڑوں کے رتبے ختم ہو جاتے ہیں۔ جو مرنے سے پہلے آپ کو چھوڑ جائیں انہیں مرا ہوا ہی سمجھا کریں، اذیت سے جلد نکل آئیں گے۔ تعلقات اکثر قصور سے نہیں، ذہن کے فطور سے خراب ہوتے ہیں۔ ہم جو اچھے عمل کرتے ہیں وہ روشنی میں ڈھل جاتے ہیں، پھر بھی یہ روشنی موت کے بعد ہمارے ساتھ رہتی ہے۔ کبھی کبھی کامل شخص کی تلاش میں ہم سچے انسان کو کھو دیتے ہیں، کیونکہ کامل ہونا ایک تصور ہے اور سچا ہونا ایک حقیقت۔ ضرورت کی چیز جب ضرورت سے زیادہ ملے تو وہ بھی غیر ضروری ہو جاتی ہے۔ ضمیر زندہ ہو تو کسی کے آنسو پوچھنے سے بھی سکون میسر ہوتا ہے، اور اگر مردہ ہو تو عبادتیں بھی سکون نہیں دیتی۔ کسی کا بھلا نہ ہو سکے تو کسی کا برا کرنے کی کوشش نہ کرو۔ دنیا کمزور ہے لیکن دنیا بنانے والا نہیں۔ ایک لڑکی نے کہا، اگر ماں باپ کو رکھنے کا حق بیٹیوں کو مل جاتا تو پورے ملک میں ایک بھی اولڈ ہاؤس نہ ہوتا۔ ایک لڑکے نے جواب دیا، اگر وہی بیٹیاں شادی کے بعد اپنے ساس سسر کو ہی اپنا ماں باپ مان لیں تو ملک تو کیا پوری دنیا میں ایک بھی اولڈ ہاؤس نہیں رہے گا۔ سمجھ نہ آیا زندگی تیرا فلسفہ، ایک طرف کہتی ہے صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے، اور دوسری طرف کہتی ہے وقت کسی کا انتظار نہیں کرتا۔ انسان کی سب سے بڑی غلطی یہ ہے کہ رب سے پہلے انسان کے آگے روتا ہے۔ عزت اسے دی جاتی ہے جو عزت قبول کرنے کا ظرف رکھتا ہو، اور عزت وہی قبول کر سکتا ہے جو عزت دینے کا ظرف رکھتا ہو۔ کم ظرف نہ تو عزت کر سکتا ہے اور نہ ہی عزت کروا سکتا ہے۔ کسی کا سکون اور زندگی چھیننے کے کفارے نمازوں، روزوں اور عبادتوں سے ادا نہیں ہوتے۔ آج کل لوگ آدھے رشتے اس لیے نبھا رہے ہیں کہ کام بڑھ سکتا ہے۔ پھر یوں ہوا، لوگوں کے رویوں کی ایسی سمجھ آئی، پھر کسی سے کوئی شکایت رہی نہ کوئی توقع۔ انسان بھولتا تو کچھ بھی نہیں، مگر بہت بار یہ ظاہر ضرور کرنا پڑتا ہے کہ اسے کچھ بھی یاد نہیں۔ راستہ غلط ہو تو پھر آپ چاہے جتنا مرضی تیز بھاگ لیں، منزل تک کبھی نہیں پہنچ سکتے۔ محبت میں سود جائز ہے، جو تمہیں تھوڑی محبت دے اسے دگنی محبت دو۔ اللہ پاک کا بنایا ہوا ہر شخص مکمل اور خوبصورت ہے، خامی اور کمی تو ہمارے اخلاق اور رویوں میں ہے۔ غلط سے غلط انسان کے لیے بھی اصلاح کا واحد راستہ محبت ہے۔ تنقید اور تلخی چاہے کتنی حق پر کیوں نہ ہو، وہ اصلاح کے لیے کارگر ثابت نہیں ہوتی۔ تھوڑی سی مٹی ہر وقت پاس ہونی چاہیے، کیونکہ کچھ باتوں کا حل یہی ہوتا ہے کہ ان پر مٹی ڈال دی جائے۔ آپ کے دل و دماغ میں کسی کے خلاف نفرت ہے تو اس سے پہلے کہ وہ زہر بن کر آپ کے دل و دماغ کو مفلوج کر دے، اس نفرت کو اپنے دل و دماغ سے نکال دیجیے، کیونکہ نفرت آپ کے دل میں
بدلے کی چنگاڑی جلا دیتی ہے اور پھر یہ چنگاڑی روشن ہو کر آپ کے پورے وجود کو جھلسا دیتی ہے۔ ہم ایک ایسے ذہنی بیمار معاشرے میں رہتے ہیں جہاں مظلوم اگر کمزور ہو تو ہم اسی میں خامیاں نکالتے ہیں، اسی پہ الزام کو لوٹانے کی کوشش کرتے ہیں، یا پھر ایک بے حس خاموشی کو اوڑھ لیتے ہیں، یہاں تک کہ برائی ایک وبا کی شکل اختیار کر کے گھر گھر پھیلنے لگتی ہے۔ انسان زندگی بھر نامکمل خوش ہونے والی شے ہے، دعا قبول ہوتے ہی کہتا ہے کاش میں نے کچھ اور مانگا ہوتا۔ زندگی کتنی بدل جائے اگر ہم اس بات کو سمجھ جائیں کہ نرمی سے بات کرنے کا مطلب بے وقوفی اور کمزوری نہیں بلکہ عاجزی اور اعلیٰ ظرفی ہے۔ ہم نے صرف بولنا ہی سیکھا ہے، چپ رہنا نہیں۔ چپ رہنا بھی سیکھیے۔ اچھی زندگی گزارنے کے لیے یہ بہت اہم ہے کہ آپ کو پتا ہو کہ کب کہاں چپ رہنا ہے اور کہاں بولنا ہے۔ نعمت کے معاملے میں اپنے سے کمتر کو دیکھیں، شکر گزار بن جائیں گے، اور مصیبت کے معاملے میں اپنے سے زیادہ مصیبت والے کو دیکھیں، صبر کرنے والے بن جائیں گے۔ آپ لوگوں کے رویے تبدیل نہیں کر سکتے، لیکن ان کے جواب میں اپنے رد عمل کو بدل کر اپنے حالات کو بہتر ضرور بنا سکتے ہیں۔ طلاق یافتہ عورت کی خوبصورتی یہ ہے کہ وہ تمام حالات سے گزر چکی ہوتی ہے۔ وہ آپ کی زندگی کی اچھی ساتھی ثابت ہو سکتی ہے۔ استاد صاحب نے کلاس میں داخل ہوتے ہی بلیک بورڈ پر ایک لمبی لکیر کھینچ دی اور کہا تم میں سے کون اس لکیر کو ہاتھ لگائے بغیر اسے چھوٹا کر دے۔ ساری کلاس خاموش ہو گئی کیونکہ استاد نے ناممکن بات کہہ دی تھی۔ سب نے کہا ناممکن ہے، لکیر کو چھوٹا کرنے کے لیے مٹانا پڑے گا، جو ہاتھ لگائے بغیر ممکن نہیں ہو سکتا۔ استاد صاحب نے گہری نظروں سے طلباء کی طرف دیکھا اور کچھ کہے بغیر بلیک بورڈ پر اس لکیر کے نیچے ایک لمبی لکیر کھینچ دی، جس کے بعد سب نے دیکھ لیا کہ اب پہلی والی لکیر چھوٹی نظر آ رہی ہے۔ استاد نے اس لکیر کو ہاتھ لگائے بغیر اسے چھوٹا کر دیا تھا۔ طالب علموں نے آج اپنی زندگی کا سب سے بڑا سبق سیکھا تھا، دوسروں کو نقصان پہنچائے بغیر، دوسروں پر تنقید کیے بغیر، ان سے حسد کیے بغیر، ان سے آگے بڑھنے کا ہنر انہوں نے چند منٹ میں سیکھ لیا تھا کہ اپنے آپ کو اخلاق میں، کردار میں اور عمل سے دوسروں سے آگے بڑھا لو، تم خود بخود دوسروں سے بڑے نظر آنے لگ جاؤ گے۔